اصطفى أما بعد وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. صدق اللہ العظیم. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے. پامال کیا، برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. تہذیب کی شمعیں روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے. تلوار بھی دی، قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی، عقبہ بھی. مرنے کو شہادت بتلایا، جینے کے قرینے سمجھائے. عورت کو حیا کی چادر دی، عصمت کا غازہ بھی بخشا. شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے. توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا. کفار بہت کچھ جھجلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے. ہے نام محمد صلی اللہ ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے. ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. اسٹیج پر رونق افروز حضرات اساتذہ کرام اور خصوصاً ہم سب کے کرم فرما محسن و مربی جامعہ کے بانی و ناظم حضرت مولانا اسد اللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے جا چکے ہیں، اور اسٹیج پر موجود ہمارے آنکھوں کے تارے حضرات علماء کرام، حضرت والد محترم دامت برکاتہم العالیہ، جن سے میں نے بہت سا استفادہ کیا ہے، علمی بھی استفادہ کیا ہے، تربیتی بھی استفادہ کیا ہے. جنہوں نے گاہے بگاہے ہماری طرف اپنی توجہ فرمائی اور ہمیں تعلیم کے راستے میں آگے بڑھانے کی ہم وقت فکر مند رہتے ہیں. اللہ تعالی حضرت والد صاحب کا سایہ تادیر قائم و دائم فرمائے. میرے محترم ساتھیوں، ایک دن ایک استاد صاحب درسگاہ میں آئے، کلاس میں آئے، اور بچے بیٹھے ہوئے اپنے اسباق کو یاد کر رہے تھے. ٹیچر آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے پیارے بچوں، یہ دنیا کا نقشہ ہے، اسے تم اپنی اپنی کاپی میں بناؤ. اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے نرسری کے، LKG کے، UKG کے، جن کو نہ بحر و بر کا پتہ ہے، نہ سمندر کا پتہ ہے، نہ خشکیوں کا پتہ ہے، نہ انہوں نے اسپین دیکھا، نہ جاپان دیکھا،
نہ انہوں نے امریکہ دیکھا، نہ انڈونیشیا دیکھا، نہ نیوزی لینڈ دیکھا، اور استاد نے حکم کر دیا کہ بچوں تم دنیا کا نقشہ بناؤ۔ اب وہ بچے پریشان کہ آخر میں دنیا کا نقشہ کیسے بناؤں، مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے کچھ نہیں دیکھا، میری ایک محدود زندگی ہے، گھر اور اسکول، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا، آخر میں دنیا کا نقشہ کیسے بناؤں۔ چار چار ہو کر کے بچے بیٹھ گئے اور دنیا کا نقشہ بنانے لگے۔ تو انہی میں سے کسی بچے نے غصے میں آ کر کے کہا کہ مجھ سے دنیا کا نقشہ نہیں بنتا۔ اس نے کاغذ کو لیا، ایسے سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد اس نے ہوا میں کاغذ کو اڑایا۔ اور جب وہ کاغذ ہوا میں اڑا، اس کے بعد جب زمین پر آیا تو انہی میں سے کسی ایک نے کہا میرے دوست یہ جو کاغذ پڑا ہوا ہے اس پہ تو انسان بنا نظر آ رہا ہے۔ تو اس بچے نے اس کاغذ کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس نے ہاتھ کی جگہ ہاتھ، پیر کی جگہ پیر، سر کی جگہ سر، ناک کی جگہ ناک، کان کی جگہ کان، اس نے تمام اعضاء بنا دیے۔ اور جب بنا دیے تو اسی میں سے ایک ساتھی نے کہا ذرا اسے پلٹ کر دیکھنا۔ جب اس کو پلٹ کر کے دیکھا اس میں دنیا کا نقشہ بن چکا تھا۔ وہ استاد صاحب نے جو نقشہ دکھایا تھا اور پرچہ رکھ کر کے چلے گئے تھے، وہ دیکھا تو پرچہ پلٹ کر کے دنیا کا نقشہ ویسے ہی تیار۔ اب بچے خوشی میں بھاگتے بھاگتے گئے، سر میں نے دنیا کا نقشہ بنا لیا۔ میرے بچوں تم نے دنیا کا نقشہ بنا لیا؟ جی میں نے دنیا کا نقشہ بنا لیا۔ کیسے بنا لیا؟ نہ تم نے ہندوستان کو صحیح سے دیکھا ہے، نہ پاکستان کو دیکھا ہے، نہ افریقہ کو دیکھا ہے، نہ نیوزی لینڈ کو دیکھا ہے، نہ سمندر کو دیکھا ہے، نہ خشکی کو دیکھا ہے، تم نے دنیا کا نقشہ کیسے بنا لیا؟ بڑے پریشان ہوئے۔ تو بچوں نے کہا سر میں نے دنیا کا نقشہ نہیں بنایا، مجھ سے دنیا کا نقشہ بن ہی نہیں رہا تھا، میں نے تو انسان بنایا، اور انسان بناتے ہی پلٹ کر کے دیکھا تو دنیا کا نقشہ تیار تھا۔ میں بھی آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو حکومتیں بنانے نہیں آئے تھے، اللہ کے نبی یہاں مارکیٹ تیار کرنے نہیں آئے تھے، اللہ کے نبی مکانات بنانے نہیں آئے تھے، اللہ کے نبی سیاسی پارٹیاں تیار کرنے نہیں آئے تھے۔ اللہ کے نبی وہ انسان جس کے اندر سے انسانیت دفن ہو چکی تھی، درندگی والی زندگی گزار رہا تھا، اللہ کے نبی آئے انسان کو انسان بنانے آئے تھے۔ وہ جہاں زنا عام تھا، جہاں شراب خوری عام تھی، جہاں لوگوں کے لیے چلنا دوبھر ہو چکا تھا، انسان چلتا تھا تو اسے مار دیا جاتا تھا، اسے لوٹ لیا جاتا تھا، اس کے مقصد اور اس کے گھر تک پہنچنے سے پہلے اسے کنگال کر دیا جایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی اس زمانے میں تشریف لائے اور آپ نے ایسے ماحول میں آنکھیں کھولی، اور جہاں انسانیت تو دفن ہو ہی چکی تھی، ہر انسان دوسروں کے لیے لڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتا تھا۔ آپ آئے، لوگوں کو دین کی دعوت دی، لوگوں کو بتایا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، تو لوگ آپ کے دشمن ہونے لگے، لوگ آپ کے خلاف پلاننگ کرنے لگے کہ یہ مجھے اپنی دین کی دعوت دیتا ہے، مجھے بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اس کے آباء و اجداد تو خود یہ کرتے ہیں اور یہ مجھے دوسری چیز بتاتا ہے۔ ابو طالب کے پاس لوگ گئے، کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ یہ کیا لے کر کے گھوم رہا ہے، جگہ جگہ جاتا ہے، گھر گھر جاتا ہے، پتہ نہیں کس چیز کی دعوت دے رہا ہے، تم لوگ تو یہ کرتے ہو اور وہ یہ کر رہا ہے۔ تو ابو طالب نے بلایا، کہا بھتیجے اگر تجھے مال کی ضرورت ہے تو تجھے میں سب سے زیادہ مالدار بنا دوں، اگر تجھے لڑکیوں کی ضرورت ہے، اچھی بیویوں کی ضرورت ہے، حسیناؤں کی ضرورت ہے، تو میں مکے میں جتنی سب سے حسین عورتیں ہیں تمہاری شادی کرا دوں، تمہیں انہیں دلوا دوں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، فرض منصبی سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنے کام میں لگے رہے۔ پھر دیکھا کہ وہ جو زانی تھے، وہ جو قاتل تھے، وہ جو لٹیرے تھے، وہ جو دوسروں کے لیے زینہ دوہر کر رکھا تھا، وہ جو دوسروں کو ستایا کرتے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے آپ سے جڑنے لگے، آپ سے جڑنے لگے،
اور آپ کیونکہ فرض منصبی سے پیچھے نہیں ہٹے تھے، لگے تھے، جب آپ سے جڑے تو اللہ نے دیکھا کہ اب میرے بندے مجھ سے جڑنے لگے تو اللہ نے کہا کل وعد اللہ الحسنی، نبی جی ان سے کہیے کہ ان کے لیے جنت پکی۔ اور اسی پر بس نہیں ہوا، زبان نبوت سے اعلان ہوتا ہے اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جن کے پیچھے چلو گے، جن کی اقتدا کرو گے، راستہ پا جاؤ گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا کہ اللہ مجھ سے براہ راست بات کرے، اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، اور اسی قرآن کی تعلیم اور اسی قرآن کی شکشا کے لیے مدارس و مکاتب کو قائم کیا جاتا ہے۔ یہ مدرسے ہی ہمیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس مدرسے سے جڑتا ہے اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک گاؤں میں پھرنے والا بچہ ہو، اگر وہ بہت اچھا ہو، وہ کتنا بڑا نیتا بن جائے، کسی ٹاپ اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیوں میں پڑھتا ہو، لیکن اگر اس کا نام عبداللہ ہے تو عبداللہ ہی رہے گا، کہیں بھی پڑھتا ہو اسے لوگ عبداللہ ہی کہیں گے۔ لیکن وہ بچہ جب مدرسے سے جڑ جائے، مکتب سے جڑ جائے، وہ یسرن القرآن کی تعلیم لیتا ہو، اسے ابھی قرآن سے وابستہ نہ ہوا ہو، ابھی قرآن حفظ نہ کر رہا ہو، لیکن جب وہ اپنے گھر جاتا ہے، اپنے گاؤں جاتا ہے، اپنے سماج جاتا ہے، تو اسے خاندان کے لوگ حافظ جی کے نام سے پکارتے ہیں، اسے لوگ حافظ جی کہتے ہیں، اس کے سامنے لوگ بری بات کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، اس کے سامنے گالی نہیں دیتے۔ اگر 4 بچے کھڑے ہوں اور تو بدماش ہوں، آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہوں، اگر حافظ جی کوئی بچہ ٹوپی لگا کر کے پہنچ جائے تو لوگ کہتے ہیں یار مولوی صاحب ان کے سامنے کیسی باتیں کرتے ہو۔ یہ صرف قرآن کی نسبت اور عظمت اور اس کی برکت ہے، اور جن کے ساتھ قرآن جڑا رہا وہ ہمیشہ کامیاب رہے، اور جب تک یہ قرآن کی نسبت جڑی رہی تم سر بلند رہے، دنیا میں تمہاری حکومتیں رہیں، لوگ تمہارا احترام کرتے رہے۔ لیکن جس دن سے قرآن سے دوری ہوئی، نتیجہ اس کا عکس نکل آیا۔ آج دنیا میں دیکھ لیجئے صورتحال یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی ستایا جا رہا ہے تو مسلمان ہے، مارا جا رہا ہے تو مسلمان ہے، کاروبار پر حملہ مسلمان کے ہے، عزتوں کی نیلامی مسلمان کے ہے، ماں اور بہنوں کی عصمتیں محفوظ نہیں ہے تو مسلمان کی ہیں۔ صرف علت اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا، شریعت چھوڑ دی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ قرآن تو وہ کتاب ہے جو انسانوں کو بلندی پر پہنچاتی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الاقوام بہذا الکتاب، یہی وہ کتاب ہے جن سے انسان باب عروج پر پہنچتا ہے۔ میرے دوستو، یہی وہ کتاب ہے جو انسانوں کو آسمان پر پہنچا دیتی ہے۔ لیکن رشتہ مضبوط ہو تو کامیاب ہے، اگر رشتہ کمزور ہے تو ذلت و خواری ہمارا مقدر بن جائے گی۔ حالات دیکھ لیجئے پورے گاؤں میں، نہ انسان صورت کے اعتبار سے مسلمان ہے، نہ شکل کے اعتبار سے مسلمان ہے، نہ اپنے کام و کرتوت کے اعتبار سے مسلمان ہے، نہ اپنے خاندانی معاشرتی معاملے میں مسلمان رہ گیا ہے۔ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے، اسلام قرآن شریعت کی کتنی بھی اہمیت نہیں ہے جتنا ایک بچے کی سبزی لانے کی، ایک بچے کی ٹیوشن جانے کی اہمیت ہے۔ اگر بچہ اسکول نہ جائے تو ماں بھی ڈانٹتی ہے، باپ بھی ڈانٹتا ہے۔ اگر بچہ سبزی غلط لائے تو ماں بھی ڈانٹتی ہے، باپ بھی ڈانٹتا ہے۔ اگر بچہ قرآن نہ پڑھنے جائے، اگر بچہ نماز پڑھنے نہ جائے، اگر بچہ سنتوں کو زندہ نہ کرے تو نہ ماں کو اندور ایکتی ہے، نہ باپ کو پسینہ آتا ہے۔ یہ ہمارا آپ کا ہر ایک کا یہی معاشرہ ہے۔ اے لوگوں، اللہ نے موقع دیا کہ موقع سے فائدہ اٹھائیے، اللہ نے موقع دیا کہ شریعت پر چلنے کا، شریعت پر چلیے، اللہ نے موقع دیا ہے قرآن پڑھنے کا، قرآن پڑھیے، اللہ نے موقع دیا کہ سنتوں کو زندہ کرنے کا، سنتوں کو زندہ کریے، ورنہ اللہ موقع چھین لے گا۔ تم نماز پڑھنا چاہو گے نہیں پڑھ سکتے، تم قرآن پڑھنا چاہو گے نہیں پڑھ سکتے، تم سنتوں کو زندہ کرنا چاہو گے نہیں کر سکتے۔ یہی ہمارا اور آپ کا یہی معاشرہ ہے۔ روس آپ کے مقابل میں ہے، 100 سال کمیونسٹوں کی حکومت رہی ہے، اس سے پہلے وہاں اسلام کی شعائیں پھوٹتی تھی، مدارس و مکاتب کا جال بچھا ہوا تھا، لیکن قوم نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا جیسے ہم نہیں اٹھا رہے ہیں۔ روس کا وہی علاقہ تھا جہاں امام بخاری پیدا ہوئے، بخاری شریف لکھی گئی، امام ترمذی پیدا ہوئے، ترمذی شریف لکھی گئی، علامہ مرغنانی پیدا ہوئے، فقہ و فتاوی
مسجدیں ویران پڑی ہے، گھر میں قرآنی تعلیم نہیں ہے، مائیں اور بہنیں رمضان کے علاوہ قرآن اٹھانے کی نہیں ہے۔ وہ کتاب جو دستور الحیات تھی، منشور تھی، قانون تھی، لا تھی، وہ کتاب جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل تھی، وہ کتاب آج تعویذ کی کتاب بن کے رہ گئی ہے، پھونک مارنے کی کتاب بن کے رہ گئی ہے، پانی دم کرنے کی کتاب بن کے رہ گئی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح ان قوموں نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تو اللہ نے کمیونسٹوں کو مسلط کیا ہے۔ 100 سال روس میں ایسے گزرے ہیں مسلمانوں کہ قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی قرآن دیکھنے کی بھی تمنا کرتا تھا تو وہ سزا دی جاتی تھی کہ نسل قرآن دیکھنے سے توبہ کر لیتی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج صورتحال اچھی ہے، آج حالات سازگار ہیں تو یہی حالات رہیں گے؟ نہیں مسلمانوں، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اگر تم نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تو اللہ حالات کو بدل دے گا اور اس سے برے حالات اللہ آپ پر بھیج دے گا۔ اللہ نے کہا تھا اگر تم قرآن کی حفاظت کرو گے تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اگر تم قرآن کی حفاظت نہیں کرو گے تو ہم نے صرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ اگر تم قرآن کی حفاظت کرو گے تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اگر نہیں کرو گے تو ہم نسلوں کو بدل دیں گے اور دوسری قوم پیدا کریں گے جو میری اور تیری طرح نافرمان نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اے لوگوں، اپنی روش بدلو، اپنے طریقے بدلو، اپنی تہذیب بدلو، اپنا کلچر بدلو، اپنا معاشرہ بدلو۔ اگر نہیں بدلتے ہو تو اللہ بدلنے پر قادر ہے اور دوسری قوم پیدا کرے گا جو میری اور تیری طرح نافرمان نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتا ہے اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام، جب میری امت کی نگاہوں میں دنیا کی عظمت آ جائے گی تو اللہ اسلام کا روب، اسلام کا دبدبہ، اسلام کی شان شوکت کو ختم کر دے گا۔ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ، اور جب تم اچھائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے، برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے تو اللہ قرآن و حدیث کی برکت اٹھا لے گا۔ وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ فِي عَيْنِ اللَّهِ، اور جب تم آپس میں گالم گلوچ کرنے لگو گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگو گے، ایک دوسرے پر لعن طعن کرنے لگو گے تو اللہ کے نبی کی یہ محبوب امت اللہ کی نگاہ میں گر جائے گی۔ کیا آج یہ صورتحال نہیں آ گئی ہے؟ ہمارے دلوں میں دنیا کی عظمت آئی، اللہ نے اسلام کا روب، اسلام کا دبدبہ، اسلام کی شان شوکت کو ختم کر دیا۔ ہم نے اچھائی اور برائی کی تمیز مٹا دی، ہم نے اچھائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دیا، برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا۔ اللہ نے قرآن و حدیث کی برکت اٹھا لی، ہم آپس میں لڑنے لگے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، ہم آپس میں گالم گلوچ کرنے لگے تو ہم اللہ کی نگاہ میں گر گئے۔ مسلمانوں، ہم اللہ کی نگاہ میں گر گئے، اس لیے ہمیں بھی اپنے اندر انقلاب لانے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اللہ سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اللہ بدل دے گا۔ اگر تم قرآن سے نہیں جڑو گے تو اللہ تمہیں بھی بدل دے گا۔ اللہ نے بغداد کی تاریخ بدل کر کے دکھا دیا کہ وہاں اسلام کی شعائیں پھوٹتی تھی، شادیاں لائبریریوں کی بنیاد پر ہوا کرتی تھی، کتب خانوں کی بنیاد پر ہوا کرتی تھی، لیکن انہوں نے دین سے نہیں جڑے، انہوں نے شریعت کو نہیں سمجھا، انہوں نے سمجھا تھا کہ یہی دن رہے گا۔ بغداد وہ جہاں مدارس و مکاتب کا جال بچھا ہوا تھا، اللہ نے تاتاریوں کو مسلط کیا ہے اور تاتاریوں نے اس طریقے سے مسلمانوں کو ذبح کیا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی آج بھی گواہ ہے کہ ایک ماہ تک مسلمانوں کے خون سے سیاہ اور کالا رہا ہے، اور اتنا بڑا پل مسلمانوں کی لاش سے بن گیا تھا کہ کئی ٹرک ایک ساتھ گزر سکتے تھے۔ اور آج وہی حال ہمارا اور آپ کا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے شریعت کو چھوڑ دی، ہم نے سوچا تھا کہ یہی دن رہے گا۔ نہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، قرآن کی حفاظت نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں بھی بدل دے گا۔ وہ تاتاریوں کو بدل کر کے دکھا دیا، وہ تمہیں بھی بدل سکتا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ آسمان کا مالک ہے، اللہ زمین کا مالک ہے، اللہ حفاظت کرانے پر آئے۔ مورخ تاریخ لکھنے والا مورخ لکھتا ہے کہ وہاں کا بغداد کی صورتحال یہ تھی، جیسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، لیکن اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے۔ علامہ اقبال نے کچھ یوں نقشہ کھینچا ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاسبا مل گئے کعبے کو سلم کھا
اس لیے قرآن سے جڑیے اور قرآن سے وابستہ ہوئیے، قرآن سے تعلق جوڑیے۔ آپ کے رائے بریلی کا ایک واقعہ قرآن سے جڑا ہوا بتاؤ۔ یہی رائے بریلی، آپ کا رائے بریلی، رائے بریلی کے ایک منشی جی ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا منشی فیروز الدین۔ وہ مولانا فضل حق خیر آبادی گنج فضل الرحمان صاحب گنج مراد آباد اور ناؤ کا ایک قصبہ ہے، ان کے خلیفہ تھے۔ ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلے اور کچہری میں منشی تھے، وہ اپنے آفس جا رہے تھے تو دیکھا کہ راستے میں جنازہ رکھا ہوا ہے۔ بڑے پریشان ہوئے کہ آخر یہ جنازہ کیوں رکھا ہوا ہے۔ پوچھا کہ یہ جنازہ کیوں رکھا ہوا ہے، اس کی علت کیا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ حضرت کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے، اس لیے جنازہ رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں پڑھا دوں، تو کہا بالکل پڑھا دیجئے۔ منشی جی نے وہ جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد وہ آفس جانے کے بجائے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ جب کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا تو آخر اس مردے کو قبر میں لٹانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، سلیقے سے بتانے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو منشی جی کچہری جانے کے بجائے وہ قبرستان تشریف لے گئے اور انہوں نے مردے کو لٹایا۔ لٹانے کے بعد جیسے جو طریقہ ہوتا ہے اس سے کر کے قبرستان تیار ہو گئی قبر۔ اس کے بعد وہ کچہری تشریف لے گئے۔ جب وہ اپنے آفس میں جانے لگے تو انہوں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ کاغذات جو کچہری کے آفس میں جانے کے لیے ضروری ہوا کرتے تھے وہ کاغذ ندارت جیب میں تھے ہی نہیں۔ اب اندر انٹری کیسے ہوتی؟ بڑے پریشان ہوئے کہ آخر میں اندر کیسے جاؤں، ہماری نوکری کا مسئلہ ہے، کاغذات کیا ہو گئے۔ بڑے پریشان ہوئے تو یاد آیا کہ میں ابھی قبر میں جھکا تھا اور اس مردے کو لٹایا تھا، شاید کہ میرے کاغذات وہیں گر گئے ہوں۔ منشی جی بھاگے بھاگے گئے ان کے خاندان والوں کے پاس، جو مردہ تھا اس کے خاندان والوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ میں ابھی آیا تھا اور آپ کے مردے کو قبر میں لٹایا تھا، میرے شاید کاغذات اس قبر میں گر گئے ہیں، اگر اجازت ہو تو قبر کھود کر کے میں وہ کاغذات نکال لوں۔ لوگوں نے کہا آپ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا، آپ نے جنازہ پڑھایا، آپ آئے، مردے کو قبر میں لٹایا، قبر تیار کی، آپ نے اتنا بڑا احسان کیا گئے اور آپ کو کاغذ نکالنے کی ضرورت ہے، آپ نکال لیجئے اور ان علماء کرام سے آپ بعد میں مسئلہ بھی معلوم کیجئے گا کہ ضرورت کی وجہ سے قبر کو کھولی بھی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے قبر کو کھول کر کے جب نیچے گئے منشی جی تو دیکھا کہ وہ مردہ جسے لٹا کر کے ابھی 1 گھنٹہ ہوا گئے تھے، دیکھا کہ اس مردے کے سینے پر گلاب کی پنکھڑیاں رکھی ہوئی ہیں، گلاب کی پنکھڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر وہ کاغذات رکھے ہوئے ہیں۔ منشی جی نے وہ کاغذات اٹھانے کے بعد باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد اس قبر کو جیسی تھی ویسے ہی کر دیا اور کرنے کے بعد وہ کچہری اب بھی نہیں گئے، بھاگ کر کے ان کے خاندان والوں کے پاس آئے اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ بوڑھا میاں کیا کرتا تھا، اس کے کام کرتوت کیا تھے، اس کا رہن سہن کیا تھا، اس کی بود و بات کیا تھی، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، میں اس خاندان کا تھا، یہ بوڑھا آدمی تھا، دیہاتی تھا، بدو تھا، انگوٹھا ٹیک تھا، اسے کچھ نہیں آتا جاتا تھا، اس کے علاوہ اس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ ان کی ایک بچی ہے اور ان کے پاس آپ چلے جائیے، ان سے آپ معلوم کر لیجئے، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ تو بھاگ کر کے گئے اور ان کی ایک بچی تھی منشی جی کی، اس سے بلایا اور پردے کے ساتھ آئی اور اس سے پوچھا کہ بیٹا بتا تیرے ابا کیا کرتے تھے؟ تو اس لڑکی نے بتایا کہ میرے ابا انگوٹھا ٹیک تھے، صبح سو کر کے اٹھتے تھے تو کھیت جاتے تھے، ہل بیل لے کر کے کھیت پہنچتے تھے اور کھیت کو جوتتے تھے، دوپہر کو آتے تھے، نہاتے تھے، دھلتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اسی طرح شام گزر جایا کرتی تھی، صبح ہوتے پھر کھیت کی طرف چلے جایا کرتے تھے، اس کے علاوہ ہمارے ابا جان کچھ نہیں کرتے تھے۔ تو منشی جی بڑے پریشان ہوئے اور کہا بیٹا بتا کچھ تو کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، اس بچی نے کہا کہ میرے ابا ایک کام اور کرتے تھے، جب کھیت سے آتے تھے تو نہانے اور دھلنے کے بعد ایک ہمارے گھر میں بوسیدہ کتاب رکھی ہوئی ہے، اس کے اوراق بکھرے ہوئے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھا ہوا ہے، ابا جان اسے کپڑا بچھاتے تھے، کھول کے رکھتے تھے اور اس کو دیکھتے تھے، دیکھ کر کے اس پر انگلی رکھا کرتے تھے اور انگلی رکھ کر کے کہا کرتے تھے اپنے بھاشا
یہ صحیح، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ وہ کہا کرتے تھے بوڑھے میاں، انگوٹھا ٹیکتے کچھ نہیں آتا جاتا تھا، ایک لفظ نہیں آتا تھا، لیکن کہا کرتے تھے یہ صحیح، یہ صحیح۔ ان کو اتنا یقین تھا قرآن پر کہ قرآن کا ہر لفظ صادق ہے، قرآن کا ہر لفظ سچا ہے، قرآن کا ہر لفظ اچھا ہے، قرآن ہمیں بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے آباء و اجداد گزر گئے، انہوں نے قرآن پڑھا اور انہوں نے دین کی حفاظت کی، تو آج ہمارے یہاں قرآن کی تعلیم باقی ہے۔ اگر تم نے قرآن کی حفاظت کی تو اگلی نسل بھی دین سے مشتہر ہوگی، مزین ہوگی، مزکہ ہوگی اور قرآن کی تعلیم سے وابستہ ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بوڑھے میاں انگوٹھا ٹیکتے، لیکن 1 گھنٹے کے بعد نتیجہ نکل کر کے سامنے آ گیا۔ آپ بھی قرآن سے جڑیے، آپ بھی قرآن سے وابستہ ہوئیے، آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن سے پڑھائیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں، یہ مکاتب، انہی کے احسانات ہیں کہ آج مسجدوں میں نماز پڑھانے کے لیے امام موجود ہے، مؤذن موجود ہے جو اذان دے رہا ہے، اور جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی موجود ہیں، ورنہ بے جنازہ قبر میں دفنائے جاتے، اور نگاہ پڑھانے کے لیے یہ مولویان موجود ہیں۔ انہی مدرسوں کی دین ہے۔ مسلمانوں، ان مدرسوں سے جڑو، اپنے بچوں کو جوڑو، ان علماء سے جوڑو اور ان علماء سے کہو ہمیں بھی اللہ سے ملاؤ، ہمیں بھی اللہ سے کون سی چیزیں قریب کرتی ہیں بتاؤ۔ کل تک ہماری آواز میں وہ دم تھا کہ ہم جس کو آواز دیتے تھے وہ میری آواز سن لیا کرتا تھا۔ ہمارا حال یہ تھا کہ ہم جس کو بھی کہتے تھے، جنگل کو کہتے تھے تو درندے جنگل خالی کر دیا کرتے تھے۔ قرآن سے جڑے ہوئے تھے، قرآن سے وابستگی تھی۔ ہمارا حال یہ تھا کہ ہم زمین کو آواز دیتے، زمین ہماری آواز سنا کرتا تھا، آسمان کو آواز دیتے، آسمان میری آواز سنا کرتا تھا، پرندے میری آواز سن لیا کرتے تھے، یہ دھرتی ہماری آواز سن لیا کرتی تھی۔ حضرت عمر نے مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر کے حضرت ساریہ کو شام میں آواز لگائی تھی۔ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ گئے، نہ فون ہے، نہ موبائل گئے، نہ آواز پہنچانے کا آلہ اور ذریعہ گئے، لیکن حضرت ساریہ آواز سن لیتے گئے اور جنگ میں گئے، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، ایک فوج ہے حملہ کرنے والی ہے، اس سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ہماری آواز میں وہ دم تھا کہ دنیا آواز سنا کرتی تھی، آج میری آواز اتنی پست کیوں ہو گئی ہے؟ باپ بیٹے کو آواز دیتا نہیں سنتا، خاندان خاندان کو آواز دیتا نہیں سنتا، بھائی بھائی کو آواز دیتا نہیں سنتا، پڑوسی پڑوسی کو آواز دیتا نہیں سنتا۔ وہ آواز جو کل تک اتنی دمدار تھی بے دم کیوں ہو گئی؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، بے خودی بے سبب نہیں غالب۔ مسلمانوں، قرآن سے جڑو، قرآن سے اپنے بچوں کو جوڑو۔ یہ ہمارے نونہال بچے آپ کا مستقبل ہے۔ اگر تم انہیں شکشے کی تعلیم نہیں دو گے، انہیں تم اخلاق نہیں پڑھاؤ گے، نبی کا اخلاق نہیں بانٹو گے، یہ غیر جو تم پر ظلم کر رہے ہیں، اگر تم نے انہیں نبی کا اخلاق بتایا ہوتا، یہ تمہارے قدموں میں گرنے کے لیے آج بھی تیار ہیں۔ تم نے تمہاری حکومتیں تو 8 سال 400 سال نہیں ہے، تم نے اپنا لوہا منوایا ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے طب ہو، چاہے سائنس ہو، چاہے فلسفہ ہو۔ حضرت نے پرچی بھیج دی ہے، میں بس 2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہماری مائیں اور بہنیں بہت سی آئی ہیں۔ ماں اور بہنوں، میں تم کو 5 چیزوں کی تعلیم دے کر کے اس جلسے سے رخصت کرتا ہوں۔ ان 5 چیزوں پر تم عمل کر لینا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جنت کے جس دروازوں سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ المرأة إذا صلت خمسها وصام شهرها وآتت زكاة مالها وأطاعت بالها وأحسنت فرجها فبأي أبواب الجنة دخلت۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز پڑھ لو۔ ماں اور بہنوں سنو، 5 وقت کی نماز پڑھ لو، شوق سے، خوف سے نہیں کہ آپ کے شوہر نامدار آپ کو ڈانٹیں گے، آپ کے گھر کے لوگ آپ کو برا کہیں گے، نہیں، آپ شوق سے نماز پڑھیے۔ نمبر 2، آپ رمضان کے روزے رکھ لیجئے۔ رمضان کا 1 مہینہ آتا ہے، آپ اس پہ روزے رکھیے، اپنے گھر والوں کو روزے رکھنے کے لیے کہیے، اپنے بچے جو بڑے ہو چکے ہیں ان کو بھی روزے رکھنے کے لیے کہیے۔ نمبر 2، روزے رکھ لیجئے۔ نمبر 3، اپنے مال کی زکات دے دیجئے۔ جو مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں، جو شادی شدہ ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ سب عورتیں جو شادی شدہ ہیں وہ زکات کی مستحق ہوگی، لیکن وہ سوچتی ہے کہ شوہر زکات ادا کرے گا، اور شوہر سوچتا ہے کہ بیوی زکات ادا کرے گی۔ اسی طرح زکات رہ جاتی ہے اور گھر میں مصیبتیں آتی ہیں، گھر میں بیماریاں آتی ہیں، بچہ بات نہیں مانتا، گھر کی مصیبتیں سماج کا بن جاتی ہیں،
اور کہتی ہے کہ ہمارے اوپر پڑوسی نے آسیب کرا دیا، خاندان کے لوگوں نے برائی کر دی، خاندان کے لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس لیے تم مال کی زکات بھی ادا کر دیا کرو. نمبر 4، وَأَطَاعَتْ بَالَغَا، اپنے شوہر کی فرما برداری کر لو. شوہر کی فرما برداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر ہر وقت اپنی بیوی کے لیے مصیبت کا ستمزر بنا رہے، ہر وقت ستاتا رہے، مارتا رہے، انہیں تکلیف دیتا رہے. نہیں نہیں، اللہ نے اپنے خدائی میں کسی کو شریک نہیں کیا ہے. اللہ کا نبی فرماتا ہے اگر خدا عورتوں سے کہتا کہ تم سجدہ کرو تو کہتا کہ تم اپنے شوہروں کو سجدہ کرو. ایک طرف تو یہ حال ہے، دوسری طرف مرد اپنی بیویوں کو ستاتا ہے. ارے مرد ہو تو نماز پڑھ کے دکھاؤ، مرد ہو تو روزہ رکھ کے دکھاؤ، مرد ہو تو چھلے لگا کر دکھاؤ، مرد ہو تو جماعت میں جا کر کے دکھاؤ. گھر میں رہ کر کے بیوی کو پریشان کرنا چھوڑ دو. ہماری صورتحال یہ ہے کہ دوستوں سے ملے تو ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں، اسے کوئی ملتا نہیں. اگر کوئی مولی خارج سے ملے تو کہتا ہے ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، ان کے کرتوت بہت اچھے ہیں، لیکن گھر میں پہنچتا ہے تو بیوی دیکھے تو چپک جائے، باپ دیکھے تو چپک جائے، ماں دیکھے تو ڈر کر اور سہم کر کے رہ جائے کہ اب کون سا ڈوگا پھینکیں گے، اب کون سی پلیٹ پٹکیں گے، اب کسے ماریں گے، کسے ستائیں گے، کسے تکلیف دیں گے، کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے میں اس کے بعد تم ان کے کام آؤ، تم ان کی اطاعت کرو، ان بیویوں کے ساتھ ان کے کام آؤ، ان کے ہاتھ بٹاؤ. گھر میں کوئی کام ہو تو کر دو. اما عائشہ کا ایک واقعہ آتا ہے، وقت کی قلت بڑی دامنگیر ہے اس لیے تھوڑا سا میں اما عائشہ کا واقعہ آتا ہے، گھر میں موجود ہیں، اللہ کے نبی باہر سے تشریف لائے. اما عائشہ گلاس سے پانی پی رہی تھی. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ گلاس دے دو، پانی میں بھی پی لوں تمہارا جھوٹا. اما عائشہ نے کہا اللہ کے نبی میرا جھوٹا؟ ہاں عائشہ تمہارا جھوٹا میں پینا چاہتا ہوں. گلاس تو لے لیا. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ بتاؤ تم نے کس طرف سے منہ لگا کر کے پیا ہے، میں اسی طرف سے منہ لگا کر کے پیوں گا. اما عائشہ بڑی پریشان کہ آج اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا ہے، ایک تو میرا جھوٹا، دوسرا کدھر سے منہ لگا کر کے پیا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے اسی طرف سے منہ لگا کر کے پیا جدھر سے اما عائشہ نے پیا تھا. اللہ کے نبی نے ہمیں پیغام دیا تھا، ہمیں سبق پڑھایا تھا. اللہ کے نبی ہمیں انسانیت بتانے کے لیے آئے تھے. اس لیے میرے دوستوں، میرے باپ موجود، ہمارے چچا موجود، خاندان کے لوگ موجود، بیویوں کو ستانا تو جانتے ہو، ذرا ان کا جھوٹا پی کر کے دکھاؤ. نہ زندگی بھر تمہاری غلامی کرے تو نام بدل دینا. اگر اس کے بعد بھی تمہارا کہنا نہ مانے تو کہو ہماری بیوی بڑی نافرمان ہے. نمبر 4 ہو گیا. نمبر 5، عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیں، پردے کی حفاظت کر لیں. ہمارا ماں باپ، ہمارے گھر آئے ہوئے مہمان گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہماری نوجوان بچی ایسا لباس پہن کر کے نکلتی ہے کہ شرم سے اور غیرت سے نگاہیں جھک جائیں. لیکن لوگ آدمی ٹوکتا بھی نہیں ہے کہ بچی تو کیا کہہ رہی ہے. اگر میں اس سے زیادہ سچ کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہو کہ اگر کسی گھر میں بے پردگی جنم لیتی ہے تو اسے جنم دینے والا یا تو اس کا باپ ہوتا ہے، یا اس کا بھائی ہوتا ہے، یا اس کا شوہر ہوتا ہے. اگر سماج میں یہ دین آتی جو 16 سال اور 17 سال اسکول اور کالج میں رہے گی، اگر وہ کوئی غلط قدم اٹھاتی ہے مسلمانوں، کوئی گناہ پر بیٹھتی ہے، اگر وہ مجرم ہے تو اس سے بڑا پاپی اور مجرم اس کا باپ ہے، جس نے اس کی اسلامی تربیت نہیں کی، جس نے اس کے دل میں فاطمہ کا پردہ نہیں بٹھایا، جس نے اس کا اما عائشہ کا واقعات نہیں بتائے. یہ کہنا کہ میری بچی سے غلطی ہو گئی، نہیں نہیں، بچی سے غلطی نہیں ہوئی ہے، یہ تو تیری تربیت کا نتیجہ ہے، ورنہ تعلیم تو ہر ایک کام کرتا ہے. اس لیے مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں، 5 چیز پھر سے یاد کرو. نمبر 1 5 وقت کی نماز پڑھو. نمبر 2 روزے رکھو. نمبر 3 مال کی زکات دو. نمبر 4 اپنے شوہروں کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ فرما برداری کرو. نمبر 5 اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، پردے کی حفاظت کرو، پردے کی اہمیت اپنے دلوں میں بٹھاؤ. میرے عزیز ساتھیوں، یہ انگلی جو غیروں کی جانب اٹھا کرتی ہے، اللہ ہمیں اپنے عیبوں کی جانب اٹھانے والا بنائے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. میں نے امیر عثمانی کے اشعار پڑھے تھے، علامہ اقبال کے چند اشعار پڑھ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا، یہ سوچو کہ دفتوں کو کیسے ابھارا، یہ سوچو کہ گردوں کو کیسے سنبھالا، یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیغمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایوان روما کی مسند، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا. وجود سراپا وہ ہمت مجسم، قرآن کا عابد وہ دن کا
بادشاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے ٹی وی میں کی بادشاہی، اگر کچھ بھی عقیدت ہے تم کو اس سے تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، زبان نفاق و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ میں ایک بار پھر آپ آئے ہوئے تمام حضرات کا دل کی عطا گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس پروگرام کے منعقد کرنے والے ہمارے بڑے، ہمارے تایا حضرت جان محمد صاحب، جنہوں نے آپ سب کو جمع کیا ہے اور ہمارے یہاں اس پروگرام کی نظامت فرما رہے، ہم سب کے کرم فرما۔ جامعہ امہات المومنین للبنات کے محتمم ہمارے والد محترم کے رفیق حضرت مولانا زبیر صاحب، اللہ تعالی حضرت کا سایہ قادر قائم و دائم فرمائے، جو گستاخی ہوئی معاف فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔